یا زہرا یا موضوع سوال خواتین تھی. خواتین کے بارے میں مردوں سے سوال کیا. پوچھا کہ بتاؤ، رسول اللہ نے اپنے شاگردوں سے جن میں بہت سینئر تھے، جنہوں نے مکہ سے پڑھنا شروع کیا تھا، 13 سال مکہ میں رسول اللہ کے ساتھ رہے، پھر 10 سال مدینہ میں، 23 سالہ پرانے شاگرد اسلام کے، ان سے بھی پوچھا، نئے بھی تھے، ہر علاقے کے تھے، ان سے پوچھا کہ بتاؤ مسلمانوں کہ ایک خاتون، ایک عورت کے لیے وہ کون سی حالت ہے جس میں وہ اس حال میں خدا کے قریب ترین ہوتی ہے، سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے خدا کے. وہ حالت عورت کے لیے، خاتون کے لیے کون سی حالت ہے جس حال میں خاتون خدا کے سب سے قریب ہوتی ہے؟ سوال سمجھ میں آیا یا نہیں؟ رسول اللہ کے صحابہ کو سوال سمجھ میں آ گیا تھا، جواب سمجھ میں نہیں آیا تھا. اب معلوم نہیں اس 57 نمبر نسل کو سوال سمجھ میں آیا یا نہیں. سوال تو سمجھ آ گیا، سادہ سا ہے. میں پھر دہراتا ہوں تیسری دفعہ. رسول اللہ نے پوچھا کہ اے مسلمانوں، اے میرے شاگردوں، میرے صحابہ، میرے پیاروں، یہ بتاؤ کہ مجھ سے جو سیکھا ہے تم نے، اس میں کیا سمجھے ہو کہ ایک خاتون، ایک عورت نزدیک، اس کے لیے وہ کون سی حالت ہے جس حالت میں عورت خدا کے سب سے زیادہ نزدیک ہوتی ہے، قرب خدا کے سب سے زیادہ آگے ہوتی ہے؟ ہر ایک نے جواب دیا، نہیں کہ نہیں دیا، لیکن غلط تھا وہ جواب. کسی نے کہا مصلی پہ عبادت میں، کسی نے کہا جب وہ ذکر کر رہی ہو، کسی نے کہا جب وہ شور کی اطاعت کر رہی ہو، جو جو سنا ہوا تھا وہ بیان تکے مارتے گئے. رسول اللہ نے بھی نہیں بتایا، کسی نے صحیح جواب بھی نہیں دیا. پوری مسجد میں سوال بلا جواب رہ گیا. حضرت کا خود غور کرو، اتنا جو سمجھا ہے تم نے، سنا مجھ سے اسلام میں، سادہ سی ایک بات پوچھی ہے تم سے، بتاؤ کیا ہے؟ یہ سوال گردش کرتا رہا. ذرا یہ اٹھے، گھروں میں آ کر اپنی ازواج سے تذکرہ کیا کہ ایک عورت کے لیے وہ کون سی حالت ہے جس میں وہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ترین مقرب خدا ہوتی ہے. یہ سوال گردش کرتا کرتا جناب سیدہ تک پہنچا. بعض صحابی گئے، جا کر پوچھا، درود پڑھیے محمد والے. سیدہ نے جواب دیا. اس صحابی کو پوچھا کہ آج کیا ماجرا ہوا مسجد میں؟ انہوں نے ذکر کر دیا. رسول اللہ نے امتحان لیا، سب نے جواب دیا، جواب صحیح نہیں نکلا. رسول اللہ نے پسند نہیں کیا وہ جواب. جناب سیدہ نے جواب دیا، فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ ایک خاتون، ایک عورت، اسوہ فاطمیہ سمجھے ہوئی، ایک عورت، ایک خاتون کے لیے بہترین حالت جس میں وہ خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس وقت ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے، اپنے کنج خانہ میں ہوتی ہے. سب سے بہترین حالت اس کی اپنے گھر کے اندر ہونا، اس حالت میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے. اس حدیث کو تشریح و تفسیر کی ضرورت ہے. میں نے ابھی اس مقصد کے لیے نہیں بیان کی، کسی اور مقصد کے لیے حدیث آپ کو سنائی. توجہ فرمائیں، وہ بی بی جو خود دوسری خواتین کو، اور اس وقت یہ بھی تکمیل بیان کر، تکملہ بھی اس حدیث کا، جب رسول اللہ کو جا کر صحابہ نے بتایا جی حضور ہمیں جواب مل گیا ہے، ہاتھ کھڑا کیا، حضرت نے کہا جواب لائے، کیا جواب لائے؟ بتاؤ. کا سب سے بہترین حالت خاتون کی وہ ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی. حضرت نے فرمایا سچ بتاؤ کس سے پوچھا ہے؟ یہ تمہارا اپنا جواب نہیں، اگر تمہیں میں جانتا ہوں. کہنے لگے کہ یہ آپ کی دختر گرامی سے پوچھا. یہ ان کا جواب ہے، ہمارا جواب نہیں. اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث نورانی فرمائی جو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں. کیا فرمایا؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے.
فاطمہ میرے تن کا حصہ ہے، میری بیٹی نہیں، میرے تن کا پارا ہے، مجھ سے ہے فاطمہ۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ اس وقت رسول اللہ نے یہ حدیث بیان فرمائی۔ انشاءاللہ کبھی اللہ تعالیٰ توفیق دے اس حدیث کے بارے میں اور اس حدیث کے شان نزول کے بارے میں عرض کروں گا۔ ابھی جس مقصد کے لیے یہ حدیث اشارہ کی ہے وہ یہ تھی کہ وہ بی بی جو دوسروں کو فرما رہی ہے کہ بہترین حالت خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہو، یہ قریب ترین حال ہے اس کا خدا کے نزدیک کرنے کے لیے۔ عرض کے اس کا معنی ہے، اس کی وضاحت ہے، مفصل وضاحت ہے اس میں۔ گھر کے اندر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہی ہو، گھر کے اندر بیٹھ کر موبائل پہ بات کر رہی ہو، یہ قریب ترین حالتیں خدا کی نہیں ہے۔ گھر کے اندر رہنے کا معنی ہے، گھر کے اندر مراد یعنی وہ حالت جو گھر کے اندر ہونی چاہیے خاتون، فرائض گھر کے جو اس کے ہیں ذمہ داریاں، وہ بیوی جو خود فرما رہی ہے، دوسروں کو تعلیم دے رہی ہے کہ اس حالت میں ایک خاتون خدا کے نزدیک ترین حالت میں ہوتی ہے، وہی خاتون گھر چھوڑ کے باہر آ گئی، اپنا گھر چھوڑ کے باہر آ گئی، نہ صرف گلی میں آ گئی بلکہ بھرے دربار میں آ گئی۔ جبر سے بھی کوئی نہیں لایا تھا، اس کی بیٹی کو مجبور کر کے دربار میں لے گئے، لیکن ماں مجبور نہیں تھی، اگر نہ نکلتی گھر سے کوئی مجبور نہیں کر رہا تھا، توجہ کرنا، مجبور نہیں تھی، نہ آتی گھر میں بیٹھی رہتی اور گھر کے اندر رہ کر قرب خدا کی حالت میں رہتی، لیکن گھر چھوڑ آئی، گلی میں آ گئی، کوچے میں آ گئی، مسجد میں آ گئی، اور وہ بھی مردوں کے مجمع میں آ گئی، مردوں کے مجمع میں آ گئی۔ زہرا کون زہرا عرض کروں، ہم نے نہیں پہچانا۔ امام خمینی فرماتے ہیں کہ عظمت سیدہ اس قدر عظیم و بلند ہے کہ ہم ایک ذرہ عظمت زہرا کا درک کرنے سے عاجز ہیں، ایک ذرہ عظمت زہرا کا درک نہیں کر سکتے، اور یہ مبالغہ نہیں، حقیقت ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ ایک شخص آیا، رسول اللہ خود لے کر آئے در زہرا پر، ظاہر ان کو مدد کروانا چاہتے تھے رسول اللہ اس شخص کی۔ رسول اللہ کے پاس لوگ مراجعہ کرتے، ضرورت کے تحت رسول اللہ پکڑ کر اپنی بیٹی کے گھر لے آتے کہ بیٹی ان کی مشکلات حل کر۔ ایک نابینا رسول اللہ کے ساتھ آیا در بطول پر، رسول اللہ نے دستک دی، سلام پڑھا، کیونکہ رسول اللہ کی عادت تھی جب در بطول پر حاضر ہوتے تو سلام کرتے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ۔ بی بی آواز پہچان لیتی، فوراً دروازہ کھول دیتی اور در کے پشت پر آ جاتی۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا، جو ہی رسول اللہ نے دروازہ دستک دی اور سلام پڑھا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، بی بی دوڑی ہوئی آئی اور آ کر دروازہ کھولا، چونکہ زیارت رسول کی مشتاق تھی۔ خود فرماتی ہے کہ مجھے دنیا میں 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں، بی بی فرماتی ہے دنیا میں مجھے 3 چیزیں زیادہ پسند ہیں، ایک تلاوت قرآن، دوسرا زیارت رسول، اور تیسرا انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ فرمایا پوری دنیا میں مجھے، پوری حیات میں یہ 3 چیزیں سب سے زیادہ پسند ہیں، لہذا زیارت رسول کی بہت مشتاق تھی۔ جو ہی رسول اللہ نے سلام پڑھا در بطول پر آ کر، رسول جناب بی بی نے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ جب کھولا، سامنے منظر اتنا کہ رسول اللہ تھے اور ساتھ ایک نابینا جو آنکھوں سے مادرزاد محروم تھا۔ توجہ فرمائیں اس حدیث پر، خواتین توجہ فرمائیں، جو آنکھوں سے مادرزاد محروم تھا، رسول اللہ کے ساتھ تھا، اس کو لائے تھے رسول اللہ مدد کے لیے کہ امداد کرے بی بی اس کی کچھ۔ جو ہی دیکھا رسول اللہ کو، فوراً جناب زہرا پیچھے ہٹی، ظاہر دروازے کے پردے سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، دروازے کی پشت پردہ لٹکا ہوا تھا، اس پردے کو اپنے ارد گرد لپیٹ لیا، جو لباس معمول کا پہنی ہوئی تھی اس لباس کے اوپر لباس کے طور پر پردہ لپیٹ لیا۔ اب ظاہر والد سے تو پردہ نہیں کر رہی تھی، بابا سے تو نہیں کر رہی تھی، بابا کے تو شوق میں آئی تھی در پر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بی بی یہ
آپ پردہ کر رہی ہیں، اس طرح سے لپیٹ رہی ہیں اپنے آپ کو. فرمانے لگی چونکہ آپ کے ساتھ ایک نامحرم شخص ہے، مرد ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نابینا ہے، کچھ دیکھ نہیں سکتا. زہرا نے جواب دیا بابا وہ مجھے نہیں دیکھ سکتا، میں تو اس کو دیکھ رہی ہوں. اور زہرا فرماتی ہے کہ بابا یہ آنکھوں سے نابینا ہے لیکن اس میں سونگھنے کی صلاحیت ہے، اس میں سونگھنے کی صلاحیت ہے. ممکن ہے میرے بدن کی مہک اس کے ناک تک جا پہنچے. میں نہیں چاہتی میرے بدن کی خوشبو بھی کسی نامحرم کے ناک تک پہنچے. یا زہرا یا